اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال سبحانہ وتعالی ایضا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات علی محمد وآل محمد۔ موضوع مجالس خصوصیات اسلام، دو آیتیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اور فقط اسلام ہے۔ اس کے مقابلے پر خواہشات تو ہو سکتی ہیں، تمنائیں تو ہو سکتی ہیں، مگر جس چیز کو جینونلی دین کہا جائے گا وہ پروردگار عالم کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ سرنڈر بیفور دا ول آف آلمائٹی اللہ۔ پھر وہ جس کو منواتا جائے اس کو مانتے جاؤ، اس کو مانو، اور پھر اس کے بعد جس کو وہ منوائے اس کو مانو۔ یہ انسان کے اندر اگر اسپرٹ ہو تو پھر وہ پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، سبمٹ کرتا ہے۔ دوسری آیت جس کے اندر اور زیادہ صراحت کے ساتھ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ اگر اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر رہتے ہوئے کچھ بھی پیش کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ نیور، This is not going to happen۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ لاس انکر کرے گا، اس کی بیلنس شیٹ کے اندر پروفٹ نہیں ہوگا، وہاں پر نقصان ہوگا۔ ان دو آیتوں کے ذریعے سے ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو دین کے نام پر امپوز کرنا یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ کل جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی وہ بھی قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں کہ 4 معیارات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کے مطابق پروردگار عالم نے فضیلتوں کو ڈیسائیڈ کیا ہے: تقوی، علم، ایمان اور جہاد۔ ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ پھیلائیں تو بات بہت لمبی ہو سکتی ہے، مگر کل میں نے اس کو کنکلوڈ کیا تھا آپ کے سامنے۔ یہ باقی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب پھر کنورج ہوتی ہیں ایک لفظ کے اندر، اور وہ ہے تقوی۔ اگر آپ سورہ شمس کی اس آیت کو ریکال کریں کہ جہاں پروردگار عالم نے کئی قسمیں کھانے کے بعد والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم، اس کے گرم وقت کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آ جائے، کئی قسمیں کھائیں، اور قسموں کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس بات کی اہمیت کی طرف ذہن کو متوجہ کیا جائے۔ پھر پروردگار عالم نے ایک کنکلوڈنگ قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ نفس کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم، جس نے اس کے اندر تسویہ کیا اس کی قسم، جس نے اس کے اندر ایک پروپورشن رکھا ہے اس کی قسم۔ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کمبینیشن نہ ہو، اور ایک ہے کہ نہیں کمبینیشن ہے، اور اس کمبینیشن، اس کمپوزیشن کے اندر ایک پروپورشن ہے، اس پروپورشن کو رکھا گیا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نفس کی قسم اور اس کی قسم کہ جس نے اس کے اندر تسویہ کیا، تسویہ مساوی سے نکلا ہے، یعنی جس نے اس کے اندر ایک بیلنس رکھا، ایک پروپورشن اس کے اندر رکھا۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ ہے کیا چیز کہ جو پروردگار عالم نے انسان کے نفس کے اندر رکھی ہے۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ جو کل کی ہماری گفتگو تھی اگر وہ آپ کے ذہن میں ہے، پروردگار فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر خدا ہی نے فجور کو بھی رکھ دیا اور تقوی کو بھی رکھ دیا۔ انسان ہے، اس کے اندر پوٹینشل دونوں چیزوں کا ہے، اس کے اندر فجور بھی رکھا گیا ہے اور تقوی بھی رکھا گیا ہے۔ آجا دیکھیے برادران عزیز، کل تقوی کے لفظ کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، یہ فجور کیا ہوتا ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیا ہے؟ ہم عام طور پر یہ لفظ بہت سنتے ہیں، فسق و فجور، فاسق، فاجر، یہ دونوں الفاظ بالکل مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، سینونیمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کہ جیسے ایک ہی مطلب ان دونوں لفظوں کا ہے، اور کافی حد تک ہے بھی۔ مگر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھائیے تو صحیح کہ یہ لفظ فجور اس کا مطلب ہے کیا؟ اس سے ملتا جلتا ایک لفظ اور ہے جس سے ہم واقف ہیں، اور وہ لفظ ہے فجر۔ اس فجر سے نکلا ہے فاجر، اسی سے نکلا ہے فجور۔ فسق اسی سے نکلا ہے فسوق، اسی سے نکلا ہے فاسق۔ پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو پروردگار نے بنایا اور اس کے اندر یہ دونوں پوٹینشلز رکھ دیے گئے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی رکھ دیا گیا اور تقوی بھی رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ قد افلح من زکاہا،
یقیناً کامیاب وہ ہے من زکاہا کہ جو اس نفس کو پاک کرتا چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو دو طرح کے پوٹینشلز رکھے گئے ہیں اس میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو ڈیمینش کرنا ہے، سائیڈ لائن کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے اوپر بلڈ کرنا ہے، کیپٹلائز کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے، اس کو گرو کرنا ہے، جرمنیٹ کرنا ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ اگر انسان کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہوتی تو پھر اس کا ٹاسک کیا تھا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے؟ پھر تو وہی والی بات ہے کہ مزے کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو۔ لیکن نہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ انسان کے اندر یہ دونوں طرح کے پوٹینشلز رکھے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس جہاد اکبر کے اندر، اس ہولی وار کے اندر انگیج ہو، اور پھر اپنے نفس کو تقویٰ کے معاملے میں آگے لے کر چلا جائے اور فجور کے معاملے میں پیچھے کی طرف لائے، بیک فٹ کے اوپر۔ چیز اندر دونوں موجود ہیں۔ اچھا، اب کہ بھئی یہ فجور ہوتا کیا ہے، یہ فسق ہوتا کیا ہے؟ یہ تو کہہ دیا پروردگار نے کہ کامیاب وہ ہے کہ جو اس کو پاک کرے۔ وقت خواب من دسا، اور ناکام اور نامراد ہو گیا کہ جس نے وائس ورسا کیا، الٹا کیا، تقویٰ کو نیچے کر دیا، فجور کو اوپر لے گیا، تو ایز اے ریزلٹ ہی از انسکسیسفل، ناکام ہو گیا۔ اچھا، یہ جو فجور انسان کے اندر رکھا گیا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس سے ملتا جلتا ایک لفظ جس سے ہم واقف ہیں وہ ہے فجر۔ فجر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رات ہے، رات ختم ہوئی، فجر کا وقت آ گیا۔ اس وقت کو فجر کا وقت کیوں کہتے ہیں؟ ڈان کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، غور کیجئے گا برادران عزیز۔ رات کی سیاہ چادر، رات کی سیاہ چادر، اس سیاہ چادر کے اندر شگاف آتا ہے، دراڑ پڑتی ہے، وہ پھٹنے لگتی ہے، اور اس میں سے روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے فجر کا مطلب۔ فجر کا مطلب یہ ہے کہ ٹیئر اپارٹ، اس کے اندر شگاف آئے، وہ پھٹنے لگے، اور اس میں سے کوئی چیز ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ یہ تو بہت مثبت معنی ہے، یہ تو بڑا پازیٹیو مطلب ہے کہ اگر رات کی جو سیاہ چادر ہے اس کے اندر اگر شگاف آ رہا ہے اور اس میں سے تو روشنی برآمد ہو رہی ہے، یہ تو پازیٹیو ہے۔ مگر ایک دوسری چادر ہے کہ جو پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے پاکیزگی کی چادر۔ انسان کو پروردگار عالم نے اس کی روح کے اندر طہارت کی چادر دی ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو پھٹنے نہ دے۔ مگر جو پوٹینشل اس کے اندر رکھا گیا ہے فسق و فجور کا، اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جس طریقے سے رات کی سیاہ چادر میں شگاف پڑتا ہے تو صبح کی روشنی اس سے برآمد ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر انسان کو دی گئی پاکیزگی کی چادر پھٹنے لگے تو اس سے جو چیز برآمد ہوتی ہے وہ گناہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ فجور ہے۔ پروردگار عالم نے اس بات کا پوٹینشل اس کے اندر رکھا ہے، فجور ہے اس کے اندر، اگر وہ چاہے تو اس کو آگے بڑھائے، اور ایز اے ریزلٹ وہ تقویٰ جو ہے، وہ سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن، جس کو ہم کل ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ وہ سواری کہ جس کی لگام ہاتھ میں ہو، تو لگام کیوں ہاتھ میں ہو؟ اس لیے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ یہیں سے اگر آپ نوٹ کریں کہ وہ جو دوسرا لفظ ہے فسق، جس کی وجہ سے کسی شخص کو فاسق کہا جاتا ہے، اس فاسق نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک شخص فاسق ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ الرکاب عن الطریق، ڈی ٹریک ہو جانا۔ جس روڈ کے اوپر جانا تھا اس روڈ پر جانے کے بجائے ڈی ٹریک ہو گئے، اس سے ہٹ گئے، یہ ہے فسق۔ اس کو گائیڈنس دے دی گئی، اس کو بتا دیا گیا کہ یہ ہے راستہ ہے، اسی کے اوپر آگے جاؤ، مگر وہ نہیں جا رہا اس کے اوپر آگے۔ جیسے ہی وہ ڈی ٹریک ہوا، اس کو کہا جائے گا فسق، کہ چونکہ اس نے صحیح راستہ چھوڑ دیا اور غلط راستے کی طرف چلا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک انصاف سے بات بتائیے کہ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ ایک راستہ صحیح ہے اور دوسرے بہت سے راستے غلط ہیں۔ اب سر پیٹنے کا دل نہیں چاہے گا تو کیا چاہے گا کہ جب یہ کہا جانے لگے کہ سارے ہی راستے صحیح ہیں؟ ایک خدا کو مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے، دو خداؤں کو مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے، پیغمبر اکرم کو مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے، نہ مانو وہ راستہ بھی ٹھیک ہے۔ سیلویشن از گارنٹیڈ ان دا نیم آف پلورلزم۔ واٹ نان سینس۔ پھر فسق تھا کیا؟ وہ کیا چیز تھی کہ جس کو فسق کہا گیا؟ ریکال کریں اس آیت کو جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی،
افمن کانا مؤمنن کمن کانا فاسقن، مومن کے مقابلے پر جس چیز کو پیش کیا گیا وہ ہے ہی فاسق، یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ جو سیدھی راہ کے اوپر آ جائے پھر اس کو چھوڑے نہ، اور فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو سیدھی راہ پر آ بھی جائے تو اس کو چھوڑنے کے لیے، ڈی ٹریک ہونے کے لیے مچلتا رہتا ہے، کبھی اس راستے پر جاتا ہے کبھی اس راستے پر جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو وہ پروردگار عالم نے کہا اب یہیں سے ایک اور مسئلہ حل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شیطان کا کیا رول ہے، ابلیس کا کیا رول ہے؟ یہ تو انسان کے اندر پوٹینشل رکھا ہوا ہے، اس کے اندر فسق بھی رکھ دیا، فجور بھی رکھ دیا اور تقوی کو بھی رکھ دیا، تو پھر شیطان کا کیا رول ہے، ابلیس کا کیا رول ہے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا ابلیس جو ہے وہ بہکاتا ہے، ابلیس جو ہے وہ مرواتا ہے، ابلیس جو ہے وہ راہ راست سے ہٹاتا ہے، یہ تو کام شیطان کا ہے، سیٹن کا ہے۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز کیس کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر فرض کیجئے، ایزمپشن ہے کہ جس موقع پر پروردگار عالم نے کہا تھا کہ سب کے سب سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کیا نا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، ایروگنٹ ہو گیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھتا ہوں کہ بھئی آدم علیہ السلام کو تو خدا پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، حکم تو ان سب کو دیا گیا تھا نا، اگر اس موقع پر ابلیس بھی سجدہ کر لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ ابلیس تو نہ ہوتا، تو پھر انسان اس دنیا میں جب آتا تو بہکنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ کیا واقعاً ایسا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، خاص طور پر میرے نوجوان دوست اگر اس کو ذہن میں رکھ سکیں کہ ابلیس زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا، یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خود قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے۔ سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میدان قیامت ہوگا اور لوگ جو ہے وہ ابلیس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے تو نے مروا دیا، تو نے پھنسوا دیا، تو نے گمراہ کر دیا، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا۔ تو ابلیس اس موقع پر کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لفظ پر غور کیجیے، مجھے ملامت مت کرو، مجھے کنڈیم مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، ما انا علیکم بسلطان، میرا تم پر کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا کہ میں تمہیں فورسفلی گمراہ کر دوں، یہ میرا جاب ہی نہیں تھا کہ میں کان سے پکڑ کر کسی کو راستے سے ہٹا دوں، نہ، یہ میرا کام نہیں تھا، میرا کام تھا ایکسپلائٹ کرنا، جو تمہارے اندر فجور موجود تھا میں اس کو ایکسپلائٹ کرتا تھا، دنیا کی رنگینیوں کو اور زیادہ رنگین بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا تھا۔ یہیں سے برادران عزیز سمجھ لیجئے کہ نہ ابلیس زبردستی گمراہ کر سکتا ہے، مارک مائی ورڈز، اور نہ نبی اور امام زبردستی ہدایت پر لا سکتے ہیں، نہ ابلیس زبردستی گمراہ کر سکتا ہے اور نہ ہی نبی امام قرآن زبردستی ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ جو گمراہ ہونا چاہے ابلیس اس کو گمراہ کر سکتا ہے، جو راہ راست پر آنا چاہے نبی اور امام اس کو راہ راست پر لا سکتے ہیں، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ علامہ سید علی نقی صاحب ہی کا جملہ مجھے یاد ہے، وہ بہت پیارا ایک تبصرہ کیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کافر کا وجود انسان کے اختیار کی دلیل ہے، ورنہ خداوند متعال پروردگار عالم اگر کوئی اس کی معصیت کرے محال ہے، اگر خداوند متعال اس کو گرفت میں لینا چاہے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پروردگار نے بہت سے معاملات کو قیامت کے میدان کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ فیصلہ وہاں پر ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جتنا موقع اور مہلت دینی ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے دی جائے گی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے برادران عزیز، ایک اور بہت بڑا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ اچھا یہی ہے کہ پروردگار عالم نے تقوی بھی رکھا ہے، فجور بھی رکھا ہے، دونوں چیزیں رکھی ہیں، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ کرنا ہے کہ تقوی کو آگے بڑھائیں، فجور کو پیچھے لے کر آئیں۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام مناسٹسزم کی بات کرتا ہے، اسلام رہبانیت کی بات کرتا ہے، اسلام نفس کشی کی بات کرتا ہے۔ رانگ، اگین رانگ۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مناسٹسزم کی طرف چلے جاؤ، نو، رہبانیت کی طرف چلے جاؤ، جی نہیں۔ ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کا ایک بہت مشہور جملہ ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔
اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس مکان نہیں ہونا چاہیے۔ رونگ، اسلام یہ بات نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ حلال سے یہ سب تمہارے پاس ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، حلال سے ہو، اور جو تمہارے واجبات ہیں، جو لیویز ہیں، وہ تم ادا کرتے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ ان میں سے کسی چیز کے لیے ڈیوریبلٹی نہیں ہے، یہ جتنا بھی پرولونگ ہو جائے بالآخر اس کو ختم ہونا ہے اور تمہیں خدا کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے۔ اگر اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں تم حلال کما لو تو ہمیں تمہارے حلال کے کمائے ہوئے مال سے کسی قسم کا بغض و عناد نہیں ہے، ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہی وہ امنگ ہے کہ جو انسان کو دنیاوی اعتبار سے ترقی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہاں، اب اگر مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ اتنا زیادہ اپنے بزنس کے اندر انوالو ہو جائے کہ محرم کی عزاداری میں بھی اس کے لیے وقت نکالنا ناممکن ہو رہا ہے، تو وہ ریوزٹ کرے کہ پھر وہ ساری چیزیں کما کس لیے رہا ہے، اور کیا دنیا ہی کے لیے سب کچھ کمانا ہے یا آخرت کے لیے بھی کچھ کمانا ہے؟ جو چیز اسلام نے مانگی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کے ہو کے نہ رہو۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے دنیا میں رہنا اور ایک ہے دنیا کا ہو کے رہنا۔ دنیا میں رہو اور تمہاری نظر آخرت کی طرف ہو، ویژن تمہارا اتنا ہو کہ تم اس دنیا کے آگے آخرت کو دیکھ رہے ہو۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو واقعاً بندہ مومن ہے، موحد، وہ تقویٰ کی طرف آئے گا، بے شک آئے گا۔ اچھا آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس حوالے سے اس فنومینا کو ایکسپلین کرنے کے لیے علماء نے بہت کچھ لکھا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کرسچینٹی کے اندر یہ معیار ہے کہ اگر کوئی شخص خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو تارک الدنیا بننا پڑے گا، وہ بھی شادی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خدا سے دور ہو رہا ہے۔ یہ اسلام ہے کہ جس کے اندر بات اس طرح سے بتائی گئی کہ اگر کسی شخص نے شادی کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک فیملی کی ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لے رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پیغمبر کا وہ مشہور جملہ ہے کہ اگر کسی نے شادی کر لی تو پھر 2 رکعت نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ذہن کو کس طرف لے جایا گیا۔ اسلام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اگر موناسٹسزم نہیں، دنیا میں رہو، دنیا کے ہو کے نہ رہو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ حکایتیں بہت ساری اس حوالے سے بیان کی گئی تاکہ اس بیلنس کو سمجھا جا سکے اور انسان کسی ایکسٹریم کی طرف نہ چلا جائے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، علم اخلاق کی کتابوں میں بعض اساتید اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ دو دوست تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، اور ایک اللہ والا ہو گیا۔ اللہ والا اس سینس کے اندر، جینون مطلب میں نہیں، اس سینس میں، موناسٹسزم کے سینس میں، وہ رہبانیت کی طرف مائل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خدا سے قریب نہیں ہو سکتا، تو آئی ایم موونگ ٹو جنگل، میں جنگل میں جا رہا ہوں، میں وہاں جا کر پروردگار عالم کی عبادت کروں گا۔ ارے وہ عبادت کر رہا تھا، چلا گیا۔ 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد جنگل میں وہ عبادت کرتا رہا تو اسے کیا حاصل ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ جو جنگل کے جانور تھے وہ اس کے آگے سرنڈر کر گئے۔ یعنی شیر، لائن، اس کے اوپر بیٹھ کر وہ سواری کرتا تھا۔ اٹ از سیڈ، یہ کہا جاتا ہے۔ میسج بہت اچھا ہے، خاص طور پر اگر میرے نوجوان دوست اس کو یاد رکھ سکیں کہ وہ جنگل میں ہے، پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کو ملا کیا کہ جنگل کے جانور اس کے سامنے تابع ہو گئے، سرنڈر کر دیا انہوں نے، اور اب وہ شیر کے اوپر بھی بیٹھ کر اگر سواری کرنا چاہے تو شیر ریفیوز نہیں کرتا ہے، ہو گیا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں نے تو اپنا وقت یہاں پر بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور پروردگار عالم نے یہ مجھے عطا بھی کر دیا، تو اب میں اپنے اس دوست کو بتاؤں کہ اس نے 15 سال شہر میں رہ کر ضائع کر دی۔ یہ دوست کا درد تھا، وہ اسے مجبور کر رہا تھا۔ وہ آیا، اور کس شان سے آیا؟ شیر کے اوپر بیٹھ کر، جنگل سے نکلا شیر کے اوپر بیٹھ کر، اور اب شیر کے اوپر بیٹھ کر اگر کوئی ٹورنٹو کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ سارے افراد دیکھنے لگیں گے یہ کون آ گیا، یہ کون آ گیا، کون آ گیا۔ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بائی دا وے لگام بھی نہیں ہے۔ آ گیا وہ شہر کے اندر اور لوگوں سے پوچھ رہا، 15 سال ہو گئے، وہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے شیر کے اوپر اگر سوار دیکھیں گے تو دور سے ہی بتائیں گے کہ صاحب ادھر سے ادھر چلے جائیے، رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیے، 5 کلومیٹر اور آگے جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے دوست کی دکان آ جائے گی، اور اگر بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو موبائل فون لیجئے اور گوگل آن کیجئے تو پریسائز لوکیشن آپ کو پتہ چل جائے گی۔ وہ معلوم کرتا کرتا اس دکان تک پہنچا کہ جہاں پر
اس کا دوست بیٹھا کرتا تھا، مل گیا، دوست بھی مل گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو دکان کے پاس شیر کی پارکنگ تلاش کرنی ہے۔ ہر جگہ تو JCC کے والنٹیئرز نہیں ہوتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ تو وہ پارکنگ ڈھونڈ رہا تھا، اس کو پارکنگ ملی۔ پارکنگ کیا ملی؟ وہ شیر کو دیکھ کر سب اپنی پارکنگ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس نے وہاں پر شیر کو کھڑا کیا، باندھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہی مووڈ ان، دکان میں آیا اور اس کے دوست سے ملاقات کی۔ 15 سال ہو گئے ہیں، کیسے ہو، کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ بول کچھ بھی نہیں رہا ہے، بس سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ تم لوگوں نے اپنے 15 سال ضائع کر دیے، اور دیکھو یہاں پر کیا ہوا ان 15 سالوں کے اندر۔ مجھے پروردگار عالم نے اتنی قربت دے دی کہ شیر میرے کنٹرول میں ہے، سواری کر کے تمہارے سامنے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اس دوست نے، وہ جو شہری دوست تھا، اس نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، مجھے تھوڑا سا کام ہے، تم تو میرے پرانے دوست ہو، اس زمانے میں تم کاروبار بھی کیا کرتے تھے، تو ایک 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے تم ذرا دکان پر بیٹھو، میں بھی آیا ایک کام کر کے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اور اب یہ جو راہب، عابد، زاہد، تارک الدنیا، زاہد زمانہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، میں بہت محتاط الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، وہ بیٹھا ہوا تھا، اتنی دیر میں ایک حسین و جمیل خاتون دکان کے اندر داخل ہوئی، اور جب وہ داخل ہوئی تو اب دنیا سے تو کٹے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو دیکھا اور ان کے حسن کے آگے دل پر قابو نہیں رہا، اور کچھ نہیں ہوا، صرف اتنا ہوا کہ ایک شیشے کا گلاس پڑا ہوا تھا، ہاتھ لگا، وہ ٹوٹا، وہ گر گیا۔ وہ خاتون جو سوال تھا وہ کر کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوست واپس آیا تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ گلاس کیسے ٹوٹ گیا؟ تو اب اس نے انصاف سے ایک جملہ کہا کہ بھائی بات یہ ہوئی تھی کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، خاتون تشریف لائیں، ان کا حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ I could not control myself but I did not do anything wrong، مگر اسی دوران بس دھیان نہیں رہا، ہاتھ لگا اور یہ گلاس ٹوٹ گیا۔ اب اس دوست نے جو جواب دیا ہے نا، وہ بہت کمال کا ہے۔ اس نے کہا جنگل میں رہ کر شیر کو قابو کرنا کمال نہیں ہے، شہر میں رہ کر نفس کو قابو کرنا کمال ہے۔ کمال یہ تھوڑی تھا کہ آپ نے اپنا کو کاٹ دیا۔ کچھ ریفریشنگ کورس ہو سکتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے آپ 3 دن کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، اوکے۔ ماہ رمضان کے اندر کہا جائے کہ 1 مہینہ تھوڑا بھوک کو اس طریقے سے کنٹرول کر کے دیکھو، فائن، یہ ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ایک بار کہا جائے کہ حج کے لیے آ جاؤ 10-15 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، فائن، یہ کچھ ریفریشر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان سب کو ختم کر کے اور اسی کو زندگی بنا لیا جائے، معذرت چاہتا ہوں، یہ اسلام کا میسج نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں۔ میں عام طور پر اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، ہوتا کیا؟ مسجد کس لیے ہے؟ امام بارگاہ کس لیے ہے؟ آپ ہائی وے کے اوپر گاڑی چلا رہے، آپ کو گاڑی چلانی ہے، گاڑی چلے گی ہائی وے پر، روڈ کے اوپر چلے گی، ہائی وے ہو، روڈ ہو، اس کے اوپر گاڑی چلے گی، درمیان میں پیٹرول پمپ موجود ہے، گیس اسٹیشن، وہ کس لیے؟ وہ اسی لیے ہے کہ یہ گاڑی جو چل رہی ہے اس کا پیٹرول کنزیوم ہو رہا ہے، اس کی گیس کنزیوم ہو رہی ہے۔ گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے یہ کم ہوتی جائے گی، ٹائم کمز کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کو ریفل کیا جائے۔ اب ریفل کرنے کے لیے آپ کہاں پر جائیں گے؟ آپ واپس گئے گیس اسٹیشن کے اندر، وہاں پر آپ گئے، آپ نے کچھ اس کے لیے گیس ویس جو ڈلوانی تھی وہ ڈلوا لی، اور اس کے بعد پھر واپس آپ لے کر آ گئے روڈ کے اوپر، تاکہ اب یہ پھر واپس آگے چل سکے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب اگر کوئی شخص ہے اس کو گیس اسٹیشن اتنا پسند آ جائے، وہ کہ واٹ ایور بیوٹیفل گیس اسٹیشن، بھائی پیٹرول بھر گیا اب جاؤ، کہا کہ نہیں یہ مجھے بہت پسند آ گیا، کیا اس کے اندر پمپس لگے ہوئے ہیں، اور کیا اس کی عمارت ہے، اور کیا اس کے ساتھ یہ ٹک شاپ ہے۔ ارے بھائی تم یہاں پر کس لیے آئے تھے؟ گیس بھروانے کے لیے آئے تھے، وہ بھر گئی اب جاؤ۔ وہ کہا کہ نہیں اب تو میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے اس آدمی کے بے وقوف ہونے میں آپ کو کوئی شبہ نہیں ہے، اسی طریقے سے اسلام کو مناسٹسزم آپٹ کرنے والے کے بے وقوف ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مسجد اس لیے تھی کہ ایک گیس اسٹیشن ہے، تم زندگی کے روڈ کے اوپر آگے بڑھ، شاہراہ حیات کے اوپر تمہیں آگے بڑھنا ہے، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ وقفے وقفے سے روحانیت کا پیٹرول تمہارے اندر انجیکٹ کیا جائے۔ اگر تم وہاں نہ آ سکو
تو پھر ایک کام کرو کہ گھر ہی کے اندر مصلی بچھا کر کبھی 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 3 رکعت پڑھ لیا کرو. لیکن اگر وہاں پر آ کر تم نے پڑھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو تمہارے اندر روحانیت ہے وہ چارجنگ تمہاری کمپلیٹ ہو جائے گی، اینڈ دین یو وڈ بی ایبل ٹو موو اسموتھلی آن دا روڈ. پھر تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر تم نے وہ پیٹرول نہیں ڈلوایا تو اس گاڑی نے دھوکہ دینا ہے، پھر یہ گاڑی دھوکہ دے گی. یہ جو ہم جمعے کے اجتماعات کے اندر آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، عزاداری کے لیے آتے ہیں، یہ روحانیت کا پیٹرول ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھا ہے برادران عزیز. پھر اس کے بعد انسان کالج جائے، یونیورسٹی جائے، اسکول جائے، کاروبار جائے، ان جگہوں پر جائے، اپنے کاموں کو انجام دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواہ اپنے پیر پر کلاڑی مارے. وہ کہہ کہ جب آپ نے کہا کاروبار پہ جائے، دکان پر جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے تو میں نائٹ کلب میں بھی جائے. یہ نہیں کہا کہ خواہ میں اپنے پیر کے اوپر خود کلاڑی ماروں. دس از ناٹ ریکوائرڈ. اپنے آپ کو ایسی گیدرنگ سے دور رکھیں. مگر جو روٹین کے دوسرے کام ہیں، ایک انسان ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے ضرور جائے، وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، وہ اپنے دوسرے سے سوشل آبلیگیشنز ہیں ان کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے. بارڈر لائن کو سمجھ لے کہ وہ فائن لائن کون سی ہے کہ جو پروردگار عالم نے ڈرا کی ہے. اس کو کراس نہ کرنے کے لیے انٹرنلی جو ریزسٹنس ہونی چاہیے وہ ضبط نفس موجود ہو، اور صحیح راہ پر آگے بڑھنے کے لیے جس فیول کی ضرورت ہے وہ روحانیت کا فیول موجود ہو. اگر وہ ریزسٹنس موجود ہے تو اس کے اندر تقویٰ موجود ہے، اور اگر آگے بڑھنے کے لیے فیول موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مسجد اور امام بارگاہ سے اپنے تعلق کو توڑا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے. اور پھر اگر آپ اس کے بعد اگر دیکھیں تو واقعاً آپ کو آل محمد کا گھرانہ اس کا بہترین نمونہ ماڈل نظر آئے گا. آج جس شخصیت کا خاص طور پر مجھے ذکر کرنا ہے وہ تو حضرت ابوالفضل عباس ہیں. آپ ان کو بھی دیکھ لیں. جناب ابوالفضل عباس اس طریقے سے کہ تاریخ دنیا تھے. حضرت ابوالفضل عباس کی شجاعت ضرب المثل ہے. شجاعت حضرت عباس بے شک امیر المومنین کے فرزند ہیں، ان کے وارث ہیں. تو بہت ساری چیزیں تو جینیٹیکلی ہوتی ہیں مگر اس کو گروم کیا جاتا ہے، ڈیولپ کیا جاتا ہے. اینڈ حضرت عباس ڈیڈ دیٹ. حضرت علی اکبر، یہ دوسرے جتنے بھی خاندان بنی ہاشم کے افراد ہیں وہ جناب عباس کے شاگرد تھے، تو اس کی پراپر ٹریننگ ہوتی تھی نا. علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یہ خانوادہ وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے مواہب الہیہ ہیں، گاڈ گفٹڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر. کون اس میں شبہ کر سکتا ہے؟ بلکہ آئیے یہیں سے میں اپنی بات کو اس ٹریک کے اوپر لے کر جاؤں. حضرت ابوالفضل عباس کے حوالے سے بہت اچھی ایک کتاب ہے جس کو عام طور پر میں ریکمنڈ کیا کرتا ہوں. اردو زبان کے اندر ہے، البتہ انگریزی زبان کے اندر میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. یہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے قمر بنی ہاشم. انہی کے نام پر کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم. ایک اور کتاب بہت مشہور ہے ذکر العباس، علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کی، بٹ اٹس اے سارٹ آف اسمال منیچر، یا آپ اس کو کہہ لیجیے ایبریجمنٹ ٹائپ کا، کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ ذکر العباس، کہ جہاں جہاں حضرت عباس کا ذکر آیا ہے ان سب کو ایک جگہ پر انہوں نے جمع کر دیا. قمر بنی ہاشم کے اندر علامہ جوادی، آپ اس کے پریفیس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ خود انہوں نے اس کو ایلوبریٹ کیا ہے کہ میں اس کے اندر سیرت بیان کر رہا ہوں، تجزیہ، تحلیل. ایک ہے واقعہ اور ایک ہے اس کا انالیسس، کہ اس میں شجاعت کا کون سا رخ موجود تھا، علم کا کون سا رخ موجود تھا، سخاوت کا کون سا رخ موجود تھا. یہ جو انالیسس ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں سیرت لکھنا. تو جوادی صاحب نے، علامہ جوادی نے خود اس کے پریفیس کے اندر اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کتاب میں اور ذکر العباس کے اندر فرق کیا ہے. وہاں پر انہوں نے، آپ جانتے ہیں میرے انداز سے بھی واقف ہیں، میں خواب عام طور پر پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ بہت معتبر کسی کتاب کے اندر ہو، الگ بات ہے، ورنہ میں عام طور پہ جو ڈریمز ہیں ان کو میں کوٹ بھی نہیں کرتا، یہ میری روش نہیں ہے. مگر علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اس کتاب کے اندر ایک جگہ پر حضرت ابوالفضل عباس کے علم کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک عجیب بات لکھی، اور اتنا بڑا عالم لکھ رہا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخصیت نے، اب مسئلہ سارا کیا ہے، علم ہو مگر علم کے بعد تزکیہ نفس نہ ہو تو اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. علم ہو مگر علم کے ساتھ تزکیہ نفس نہ ہو تو یہ پرابلمز آ جاتی ہیں. کسی صاحب نے کہ جو مدعی علم تھے، وہ had a claim to be a scholar. کل میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ بھی استعمال کیا تھا، ابو جہل، علامہ دہر خود کو سمجھنے والے. انہوں نے حضرت عباس کے اوپر ایک کامنٹ کیا، اور وہ کامنٹ کیا تھا کسی جلسے کے اندر. آپ جانتے ہیں نا
بہت سے افراد آپ کو نظر آتے ہیں آج بھی ممبر سے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، روزے کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ریچولز کا مذاق اڑا رہے ہیں، کرتے ہیں، ایسے افراد ہوتے ہیں ہر دفعہ ہر جگہ پر۔ تو انہوں نے حضرت ابوالفضل عباس کے حوالے سے ایک غیر محتاج جملہ کہا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے موقری کی، لیکن غیر محتاج جملہ استعمال کیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت عباس کی شجاعت مسلم اپنی جگہ پر، کوئی شک نہیں، یہ واز اے بریو پرسن، کیا کہنا، ان کے دوسرے ایٹریبیوٹس اپنی جگہ پر، مگر حضرت ابوالفضل عباس کا کوئی علمی مقام ہو یہ نہیں ملتا، یعنی ایکیڈمک ورلڈ کے اندر بھی ان کو کوئی ریکگنیشن ملی ہو، ناٹ رپورٹڈ، یہ انہوں نے بات کی۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ غیر محتاج جملہ۔ علامہ ذیشان اطہر جوادی نے اس کے اندر لکھا کہ حضرت ابوالفضل عباس اس کے خواب میں آئے، کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے کہ اس طریقے سے چیزوں کو ظاہر کیا جائے، اس کے خواب میں آئے اور اس کے سامنے کچھ علمی سوال رکھے کہ اچھا بتاؤ یہ کیس ہو تو کیا ہوگا اور یہ کیس ہو تو کیا ہوگا۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ لیا، اس نے کہا کہ مولا یہ تو میرے لیے واضح نہیں ہو رہا۔ تو اب حضرت عباس نے اس سے ایک کہا جملہ، ایک بات بتاؤ، میرے باپ کا علم کئی واسطوں سے ہو کر تم تک پہنچا تو تم عالم بن گئے، کئی واسطوں سے ہو کر میرے باپ کا علم جب تم تک پہنچا تو تم بن گئے عالم، اور وہ کہ جس کا علم براہ راست مجھ تک پہنچا ہے میرے علم کے بارے میں شبہ کرتے ہو۔ بی کاشیس، تھوڑا سوچو تو صحیح۔ اچھا اب واقعاً برادران عزیز یہ عجیب بات ہے، حضرت عباس کی ابتدائی غذا کیا ہے، اولین غذا کیا ہے؟ جو امیر المومنین کا کیس تھا وہ حضرت عباس کے اندر ہمیں ریپلیکا ہے، ڈپلیکیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل وہی چیز واقعے کی حد تک اگر آپ دیکھیں۔ حضرت امیر المومنین خانہ کعبہ میں ولادت، آپ جانتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تشریف لے گئیں، مولا کائنات کی ولادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم تشریف لائے ہیں، دروازہ تو کھل ہی نہیں رہا، تو پیغمبر اکرم نے دروازہ کھولا، اعجاز ہی سے دروازہ کھولا، اور اب پیغمبر اکرم اندر تشریف لے آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، چچی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، ان کو کہتے تھے یا امی بعد امی، پیغمبر اکرم کہا کرتے تھے اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں۔ جناب بنت اسد مذاق نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کا، جس طرح سے جناب ابو طالب نے پالا ہے پیغمبر اکرم کو، اسی طریقے سے بنت اسد نے پالا ہے پیغمبر اکرم کو۔ جناب ابو طالب نے باپ بن کر پالا ہے، بنت اسد نے ماں بن کر پالا ہے۔ پیغمبر اکرم تشریف لائے اور کہا کہ مبارک ہو فرزند۔ کہا بیٹا مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب تک اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پیغمبر اکرم مسکرائے، اپنی آغوش میں لیا امیر المومنین کو، اور جب گود میں آئے ہیں تو گود میں آتے ہی آنکھیں کھول دیں۔ تو پہلی زیارت اس دنیا میں مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کی۔ مفتی جعفر حسین نے اس حدیث کو لکھا سیرت امیر المومنین کے اندر کہ پیغمبر اکرم نے دیکھتے ہی کہ زیارت میری کی ہے ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ یا علی خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے مخصوص کر دی، میں نے اپنا علم تجھ سے مخصوص کر دیا، یہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے امیر المومنین کی غذا کیا ہے؟ پیغمبر اکرم اپنا لعاب امیر المومنین کو چساتے ہیں۔ بالکل یہی چیز آپ کو نظر آئے گی امام حسین کے کیس میں، حضرت ابوالفضل عباس کے کیس میں۔ جناب ابوالفضل عباس جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو اس موقع پر امیر المومنین آئے، قریب آئے، جناب ام البنین کے مبارکباد دی۔ جناب ام البنین کو مبارکباد دینے کے بعد حضرت عباس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے تو بالکل ویسا ہی جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا، اور میں اس کا نام اپنے چچا عباس کے نام پر عباس رکھتا ہوں۔ اس موقع پر جناب ام البنین نے کہا کہ مولا بات تو آپ کی بالکل درست ہے، مگر میں پریشان یوں ہوں کہ بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا کو یاد آ گیا کہ ایسا ہی موقع خود مجھ پر بھی تو آیا تھا، تو میں جس کے لیے تھا اس کی آغوش میں آ کر میں نے آنکھیں کھول دی تھی، یہ جس کے لیے ہے اس کی آغوش میں آ کر یہ آنکھیں کھولے گا۔ تو اب اس کے بعد مولا کائنات نے کہا حسین کو بلاؤ، میرے فرزند حسین کو بلاؤ۔ امام حسین تشریف لائے اور حضرت ابوالفضل عباس جیسے امام حسین کے قریب آتے ہیں تو ہاتھ آگے بڑھا کر ہمک کر امام کی گود میں آ گئے۔ مولانا اظہر حسن زیدی کہا کرتے تھے میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، مگر ان کا ایک جملہ ہے
وہ کہتے ہیں ہاتھ جب آگے بڑھائے تو گویا عباس کہہ رہے تھے کہ مولا ہاتھوں کا تحفہ تو ابھی سے قبول کیجئے. اور اب اس کے بعد امام حسین نے آغوش میں لیا. جیسے آغوش میں آئے آنکھیں کھول دی. پہلی زیارت حضرت ابوالفضل عباس نے امام حسین کی گئی. ایسا ہی ہے نا. اچھا دیکھیے علامہ ذیشان حیدر جوادی اس پورے واقعے کے ذریعے سے جو نتیجہ لیتے ہیں وہ بہت خوبصورت، بہت حسین. حضرت ابوالفضل عباس کا علم ہمارے 10ویں امام کا نام ہے امام، ہاں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ سب بولیں ایک ساتھ، امام علی النقی الہادی علیہ السلام. امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو ہاشم جعفری. یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. لعاب، غذائے اول، یہ ذہن میں رکھیے گا. ابو ہاشم جعفری ہمارا ایک بہت بڑا صحابی ہے، بہت بڑا راوی ہے. صحابی بھی ہے امام کا اور راوی بھی ہے. زمانہ بہت آگے چلا گیا. امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ہے، بہت آگے کا زمانہ. ابو ہاشم جعفری سے کئی روایتیں ہیں جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. امام علی نقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ابو ہاشم جعفری روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا. ہی واز فرام انڈیا، ہند، اور اس نے ہندی میں 10ویں امام سے کچھ گفتگو کی اور امام نے اس کو ہندی ہی میں جواب دیا. ابو ہاشم جعفری کے لیے اچنبھے کی بات تھی، سم تھنگ ان یوزول، ایکسٹرا آرڈنری. اچھا جب آپ جانتے ہیں برادران عزیز کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے زبان کبھی کمیونیکیشن میں سد راہ نہیں ہو سکتی. یہ ہر ایک کی زبان کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں. جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ چیونٹیوں سے انہوں نے گفتگو کی، نمل. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، جناب امام ہادی گفتگو کر رہے ہیں اس سے، سوال اس کا، جواب امام کا. کچھ دیر وہ ڈسکشن کرنے کے بعد چلا گیا. یہ ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا، مولا آپ ہندی میں بات کر رہے تھے. میں نے کہا اس کے لیے نہیں تھی یہ چیز. امام نے کہا کہ ہاں بالکل ہندی میں بات کر رہا تھا. اس میں کیا ہوا؟ جب اس کی حیرت اور زیادہ بڑھی تو امام نے ایک کام کیا. امام نے کہا ابو ہاشم ذرا یہ کنکر تو اٹھاؤ. زمین کے اوپر کچھ کنکر موجود تھے، کنکر تو اٹھاؤ. کنکر امام نے اٹھائے، امام نے اپنے ہاتھ میں لیے، اپنی زبان پر رکھے. میں لعاب امام کی تاثیر سمجھا رہا ہوں. امام نے ان کنکروں کو اپنی زبان پر رکھا. کنکر لعاب امام سے متصل ہوئے اور اب امام نے انہی کنکروں کو ابو ہاشم جعفری کے لیے کہا کہ ابو ہاشم ذرا منہ تو کھولنا. ابو ہاشم نے منہ کھولا. امام نے وہی کنکر اس کی زبان پر رکھ دیے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کنکر میری زبان پر رکھے امام نے، میں فوراً ہی محسوس کرنے لگا کہ اب میں 70 زبانوں کا ماہر ہو چکا ہوں. 70 زبانوں کا within that moment میں ماہر ہو گیا، جس کے اندر ہندی بھی شامل تھی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، یہ 10ویں امام کا لعاب ہے. اگر 10ویں امام کا لعاب کنکر سے مخلوط ہونے کے بعد ایک عام شخص کے دہن میں پہنچے تو اس کے علم کا یہ عالم ہوتا ہے. سوچئے کہ اس کا علم کیا ہوگا کہ جس کے دہن میں 10ویں نہیں 3رے امام کا لعاب ہے اور کنکر کے ذریعے سے نہیں ہے، براہ راست وہ لعاب غذا بن کر دہن عباس کے اندر پہنچ رہا ہے. آپ نے اندازہ کیا برادران سے؟ حضرت ابوالفضل عباس، اگر فقط آپ ان کا وہ خطبہ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب عباس کی علمی جلالت کیا ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. یہ جناب عباس کا وہ خطبہ ہے کہ جس کو کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. میں اس کی سند پر بحث نہیں کر رہا، مگر ہے کہ جب امام مکہ سے نکل رہے تھے تو اس موقع پر حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہوئے اور جو مجمع وہاں پر موجود تھا اس کو مخاطب کر کے بعد حمد و ثناء پروردگار اور درود بر آل محمد، حضرت عباس نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا. عجیب بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہے، امام حسین نظر آ رہے ہیں، مجمع موجود ہے. ایک انگلی سے اشارہ کیا خانہ کعبہ کی طرف اور دوسری انگلی سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف
اور پھر اس کے بعد جملہ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ، حمد ہے اس پروردگار کی کہ شرف ھذا بقدوم ابی ہے، کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کی ولادت سے۔ من کان فی الامس بیتا اصبح قبلۃ، وہ جو کل تک صرف بیت تھا علی کے آنے کے صدقے میں کعبہ قرار پایا، قبلہ قرار پایا۔ اور پھر اس کے بعد جو جملے حضرت ابوالفضل عباس کے ہیں کہ لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس تاکہ حجر اسود کو بوسہ دیں، اور اگر حجر اسود کو اجازت ملے تو وہ خود آگے بڑھ کر حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دے گا۔ لوگ آتے ہیں کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اور کعبہ بے چین ہے حسین ابن علی کے طواف کے لیے۔ یہ جناب ابوالفضل عباس کے الفاظ ہیں۔ آئیے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک تبصرہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انہوں نے ایک جگہ بہت اچھی ایک بات کہی، وہ کہنے لگے کہ اگر آپ مختلف شخصیات کہ جن کی کچھ صفات بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں، اگر ان کا تذکرہ کریں تو وہ صفت فوراً ذہن میں آنے لگتی ہے۔ میں ہسٹوریکل پروف کی بات نہیں کر رہا، مگر کچھ ایسی سمبولک شخصیات بن جاتی ہیں۔ حاتم طائی، جیسے ہی میں کہوں حاتم طائی، آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ جنروسٹی، سخاوت۔ ابھی میں نے کہا بھی نہیں، مگر آپ دیکھیے کہ موصوف کے ساتھ صفت کو کیسا تعلق پیدا ہو چکا ہے کہ جیسے ہی شخصیت کا ذکر کیا جائے فوراً ہی اس کی وہ صفت ذہن میں آ جاتی۔ اگر میں آپ کے سامنے کہوں نوشہروان تو فوراً عدالت، جسٹس وہ ذہن میں صفت آ جاتی ہے۔ ابھی میں نے نہیں کہا کہ نوشہروان عادل، صرف نوشہروان کا، اور ذہن میں آ گیا کہ نوشہروان عادل، اس کی عدالت فوراً ذہن کے اندر اسٹرائک کرتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض ایٹریبیوٹس، بعض ورچوز، بعض صفات اپنے موصوف کے ساتھ اتنے متحد ہو جاتے ہیں کہ فقط موصوف کا تذکرہ کیا جائے اور وہ صفت ذہن میں آتی ہے۔ مگر کیا الٹا بھی ہوتا ہے کہ میں عادل کہوں اور آپ کے ذہن میں حاتم طائی آ جائے؟ یہ عام طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ میں کہوں سخی اور حاتم طائی ذہن میں آ جائے، میں کہوں عادل اور نوشہروان آپ کے ذہن میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس موصوف کا تذکرہ کرنے سے صفت ذہن میں اسٹرائک کرتی ہے، مگر صفت کا تذکرہ کرنے پر وہ موصوف ذہن میں آ جائے، یہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ مگر یہ خاندان اہل بیت ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کہوں فاتح خیبر تو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کا ذہن خود منتقل ہو جائے گا مولا کائنات کی طرف۔ خود پیغمبر اکرم کے حوالے سے آپ سنتے ہیں صادق، اس زمانے کے اندر بس صادق آ گیا یعنی پیغمبر اکرم کی بات ہو رہی، امین آ گیا یعنی پیغمبر اکرم کی بات ہو رہی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فاتح خیبر، فوراً علی کا نام ذہن میں آئے گا۔ الٹا معاملہ کہ صفت کا تذکرہ کیا جائے تو موصوف ذہن میں آنے لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر میں کہوں مشکل کشا، امیر المومنین ہی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ ساقی کوثر، مولا کائنات ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ اور پھر اس کے بعد اگر آپ غور کیجئے کہ یہ ساری صفات کا تذکرہ کرنے سے مولا کا نام ذہن میں آتا ہے، مگر ایک ایسی صفت ہے کہ جو اگرچہ مولا کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، مگر اس صفت کا تذکرہ کیا جائے تو مولا کا نام ذہن میں نہیں آتا۔ عجیب ہے۔ یعنی واقعاً حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اس معاملے میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دی کہ اگر آپ صفت کا نام لیں تو کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ موصوف ذہن میں آ جائے۔ میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ مولا کائنات کا معاملہ عجیب ہے۔ فاتح خیبر کہیں، صاحب حل عطا کہیں، مشکل کشا کہیں، ساقی کوثر کہیں، علی کا نام ذہن میں آتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں علمدار، تو اگرچہ علمداری حضرت امیر المومنین نے بھی جو کی ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے، مگر اب اس موقع پر یعنی انتہائی احترام کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ مولا کے بھی نام ذہن میں نہیں آتا ہے۔ یہ مولا ہی کا فرزند ہے ابوالفضل عباس کہ جس کا نام ذہن میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے میں کہوں وفادار، تو مولا کائنات کی وفا بھی ضرب المثل ہے، مگر اگر میں کہوں وفا تو ذہن میں جناب عباس کا نام آتا ہے۔ کتنا یہ کردار وفا کے ساتھ متحد ہے، کتنا یہ کردار علمداری کے ساتھ متحد ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت علامہ جوادی کے اس استدلال سے استفادہ کروں اور پھر منزل مصائب کے اوپر کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کی علمداری، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور حضرت عباس کی طرف ہمیں جانا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کسی موقع پر صحابہ کرام کے درمیان ایک جملہ کہا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ بھائی سنو، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ مولا کائنات وہ سب سے پہلے تو یہی جائیں گے جنت کے اندر۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض نے
سرپرائز ہوتے ہوئے ایک سوال کر لیا، اور بہت اچھا کیا کہ سوال کر لیا۔ سوال کیا تھا؟ جھجکتے ہوئے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے؟ کہا کہ سب سے پہلے۔ کسی نے کہا آپ سے بھی پہلے؟ اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے علی جائیں گے جنت میں؟ پیغمبر اکرم مسکراتے ہوئے کہتے جی ہاں، مجھ سے بھی پہلے علی جائیں گے۔ آپ حیران نہ ہو، کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میرے اندر کسی غیر محتاج ذاکر کی روح حلول کر گئی ہے تھوڑی دیر کے لیے، کہ میں بھی ایگزیجریشن کی طرف چلا گیا، غلو کی طرف چلا گیا۔ اللہ مجھے محفوظ رکھے، لیکن میں کیا کروں، یہ روایت ہے اور اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے۔ سوال کیا تھا؟ پیغمبر اکرم کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ علی ابن ابی طالب۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا سب سے پہلے؟ کہا سب سے پہلے، یہ تو کہا ہے میں نے سب سے پہلے۔ کہا آپ سے بھی پہلے؟ اب پیغمبر مسکراتے ہوئے کہتے جی ہاں، مجھ سے بھی پہلے، اینی ڈاؤٹ؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں بھائی طریقہ کار یہی ہے، علمدار آگے ہوتا ہے، سردار پیچھے ہوتا ہے۔ یہ تو پروٹوکول ہے، یہ تو پروٹوکول ہے کہ علمدار آگے ہوتا ہے، سردار پیچھے ہوتا ہے۔ تو اب آپ حضرت عباس کا بھی مرتبہ سمجھیے کہ جب علی ہیں رسول کے علمدار، تو شان یہ ہے کہ گویا علم تھامے ہوئے علی آگے ہیں، سردار پیچھے ہے، اور حسین کے علمدار ہیں عباس، تو حسین کی سواری بھی جنت کے اندر اسی طرح سے داخل ہوگی کہ عباس علم لیے ہوئے آگے آگے ہوں گے، حسین پیچھے پیچھے ہوں گے۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو بہت زحمت دی اور ظاہر ہے کہ وقت میں بات کو مکمل بھی ہو جانا ہے۔ میں نے کہا کہ جناب ابوالفضل عباس کی علمداری اور ان کی وفا ضرب المثل ہے۔ میدان کربلا میں دیکھیے، چھوٹی سی فوج ہے، عصر عاشور تک اس جنگ کو پرولونگ کرنا، اس کا بہت بڑا کریڈٹ جناب عباس کو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ باب مصائب کے اندر کہاں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ ہر بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو بعض کتابوں کا مطالعہ کریں جو حضرت عباس کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، تو انہیں اندازہ ہوگا کہ جناب عباس کا کنٹریبیوشن پورے دن میں کیا رہا، کس کس موقع پر حضرت عباس نے کس کس مجاہد کی کس طرح سے مدد کی۔ صراحت ہے مقاتل کے اندر، جناب علی اکبر کے موقع پر حضرت عباس کا کیا رول تھا، جناب قاسم کے موقع پر حضرت عباس کا کیا رول تھا۔ آپ یاد کریں ذکر العباس سے جناب اونو محمد کا چیپٹر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ اسی لیے تھا کہ اس کے اندر حضرت عباس کا تذکرہ موجود ہے، لہٰذا علامہ نجم الحسن قراربی نے اس کو وہاں پر کوٹ بھی کیا۔ مگر اب عباس کی کیفیت کیا ہے؟ اپنی جان دینے کے لیے، قربانی کے لیے بے چین اور بے تاب، مگر امام حسین نے تو پہلے ہی موقع پر حضرت عباس کے ہاتھ میں علم دے دیا، اور عباس سمجھ گئے کہ یہ علم نہیں ہے، میرے ہاتھوں پہ زنجیر ہے، اب میری قربانی کی باری بہت بعد میں آئے گی۔ جناب ابوالفضل عباس مختلف موقعوں پر آتے رہے اور امام سے کہتے رہے کہ فرزند رسول اب مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اپنی جان قربان کروں آپ پر، اور امام ہمیشہ یہی جملہ کہتے تھے کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں، کہاں ممکن ہے۔ 3-4 مرتبہ حضرت عباس نے یہ جملہ سنا، یہاں تک کہ عصر عاشور سے کچھ پہلے حضرت ابوالفضل عباس آئے اور پھر یہ جملہ کہا کہ فرزند رسول اب مجھے اجازت ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ آقا لقد ضاق صدری، میرا سینہ اب تنگی کر رہا ہے، قاسم کا لاشا اٹھا چکا ہوں، اکبر کا لاشا دیکھ چکا ہوں، یہ اونو محمد یہ سب میرے شاگرد ہیں، آقا میں ان سب کو تڑپتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، اب میرا سینہ تنگی کرنے لگا ہے۔ ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ اے مولا عباس، پورے احترام کے ساتھ بہرحال آپ عباس ہیں، یہ حسین ہے، آپ کا سینہ تنگی کرنے لگا۔ امام حسین پھر یہ جملہ کہتے ہیں، اے عباس تمہیں کہاں اجازت مل سکتی ہے، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ اب حضرت عباس نے جو جملہ کہا ہے وہ بہت سخت ہے، نظر یمینا و شمالا، عباس دائیں دیکھتے ہیں، عباس بائیں دیکھتے ہیں اور کہنے لگے مگر آقا اب میرا وہ لشکر بھی کہاں رہا کہ جس کا میں علمبردار تھا، میرے پیاسے سپاہی کوثر کے پاس میرا انتظار کر رہے ہیں، آقا مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین نے اس موقع پر بھی اجازت تو نہیں دی، اور اب جناب ابوالفضل عباس آئے اور نظر آیا کہ وہ پیاری بھتیجی سکینہ حضرت عباس کی طرف بڑی امید سے دیکھ رہی ہے، کچھ دیر دیکھتی رہی۔ اب یہ بچے کی جو معصومیت ہے وہ آپ جانتے ہیں، 3 برس کا سن ہے،
جناب عباس سے خاص تعلق ہے. جناب ابوالفضل عباس کو مخاطب کر کے وہ بچی کہنے لگی چچا آپ کو میرے سوکھے ہوئے ہونٹ نظر نہیں آتے؟ آپ کو میری پیاس کا کچھ اندازہ ہے یا نہیں ہے؟ بچے تو اپنی معصومیت میں اسی طرح سے بات کریں گے نا. اے چچا آپ کہتے ہیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, یہ میرے ہونٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کی خشکی, ان کا سوکھا پن؟ چچا مجھے پانی نہیں ملا, آپ بھی میرے لیے پانی کا بندوبست نہیں کر سکتے؟ جناب عباس کے دل میں ایک امید جاگی. سکینہ کو غریب بلایا, سکینہ ایک کام کرو ذرا اپنی مشق تو لے کر آؤ. جناب سکینہ مشق اٹھا کر لے آئیں اور اب حضرت عباس کہتے ہیں سکینہ بس ایک کام کرو, میرے ساتھ چلو اور آقا سے مجھے اجازت دلوا دو تاکہ میں تمہارے لیے پانی لا سکوں. جناب سکینہ کہتی ہیں ارے چچا بس اتنی سی بات, میرے بابا نے آج تک کبھی میری کوئی بات ٹالی؟ مجھے لے کر چلیے, میں آپ کی سفارش کروں گی. جناب ابوالفضل عباس نے بچی کو گود میں لیا, جناب سکینہ کو, مشق بھی ہاتھوں میں ہے, اور اب امام حسین کی طرف آئے. حسین نے دور سے عباس کو سکینہ کو لیے ہوئے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ عباس اب میں نہیں روکوں گا, جاؤ پانی کا انتظام کرو, کوشش کرو. مگر ایک دوسرا جملہ سکینہ سے کہنے لگے اے سکینہ ابھی تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے, کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا. جب تماچے لگیں گے تجھے تیرا چچا یاد آئے گا, جب تازیانے لگیں گے نا تب تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا. بچی یہ جملے سنتی رہی, معصومیت سے سنتی رہی, کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. مگر اب حضرت ابوالفضل عباس میدان میں جانے کے لیے آمادہ ہو گئے تو حسین کہتے ہیں عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیا آقا ابھی تو آپ نے اجازت دی. کہا کہ ہاں لیکن پہلے جاؤ خیمے میں جو ماں کے برابر تمہاری بہن ہے نا زینب, اس سے بھی اجازت لے کر آؤ, اس کو بھی بتا کر آؤ. جناب ابوالفضل عباس سر جھکائے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے اور جناب زینب کے سامنے غلام کی طرح کھڑے ہو گئے. کہا شہزادی اب وقت آخر ہے, میں بھی جا رہا ہوں میدان میں. جناب زینب کہتے ہیں عباس میں روکوں گی نہیں, جو تمہاری ذمہ داری ہے اس پر عمل کرو, جاؤ اپنے وظیفے پر عمل کرو. مگر میں ایک بابا کی حدیث تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں, اس کو سنتے ہوئے جاؤ. کبھی بھی ارشاد حکم فرمائیے. کہ ایک دفعہ میرے بابا نے, میں کوفے کے اندر تھی تو بابا نے کہا تھا کہ زینب یہی کوفہ ہوگا اور اس کوفے میں تجھے قیدی بنا کر لایا جائے گا, تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی, تیرے سر پر ردا نہیں ہوگی. اے عباس جب بابا نے یہ بات کہی نا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بابا نے کہا ہے تو ہوگا تو ضرور, یقیناً ایسا ہوگا, یہ خبر ہے. مگر میں سوچا کرتی تھی کہ اگر کسی بہن کا ایک بھائی بھی ہو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ وہ غلط نگاہوں سے اس کو دیکھ سکے. تو میں سوچا کرتی تھی کہ ارے میرے اتنے بھائی ہیں اور پھر عباس جیسا بھائی ہے تو کس کی مجال ہے کہ میرے بازوؤں کے اندر رسی باندھے. مگر اے عباس آج جب تم بتا رہے ہو نا کہ تم جا رہے ہو تو اب میں سمجھ گئی کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب میرے بازوؤں کے اندر رسی باندھی جائے گی, میرے سر سے رضا چھین لی جائے گی. عباس کیا جواب دیں؟ میدان میں آئے, مشق سنبھالی, علم لیا اور اب آگے بڑھ رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کیفیت ہے خیمے کے پاس, جو خیمہ گاہ ہے وہاں پر کیا کیفیت ہے؟ ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں سے حسین دیکھ رہے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ سکینہ کی کیا کیفیت ہے؟ سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کر لیا ہے. اے بچوں اپنے کوزوں کو تھام کر میرے پاس آ جاؤ, میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے پانی آنے والا ہے. میرا چچا کبھی بھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا, تھوڑی دیر کی بات ہے, بس اب پیاس بجھنے والی ہے. اور سارے بچے جتنے بھی ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کوزے لے کر سکینہ کے آگے آ گئے اور دیکھ رہے ہیں سکینہ بھی وہاں پر کھڑی ہے, بچے بھی کھڑے ہیں اور حسین مظلوم بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کی جنگ کا کیا عالم ہے. عباس جب میدان کے اندر گئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اب کیا ہوا. عباس پہنچے دریا تک, گھوڑے کو ڈال دیا فرات میں, مشق سکینہ کو پر کیا اور جب واپس پلٹے ہیں تو اب حملہ ہوا. عمر سعد کی طرف سے حکم تھا نا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ مشق خیمے تک نہیں جانی چاہیے. اور پھر وہ وقت آیا کہ عباس علمدار کا دایاں بازو بھی قلم ہو گیا. عباس کہتے ہیں واللہ انقطعتم یمینی, اللہ کی قسم اگرچہ تم نے میرا دایاں بازو قلم بھی کر دیا, میں اس کے باوجود حسین کی حمایت کرتا رہوں گا, آخری سانس تک کرتا رہوں گا. بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. سکینہ دیکھ رہی ہے خیمہ گاہ سے, اگرچہ عباس نظر نہیں آ رہے مگر علم کا ہیولہ سا نظر آ رہا ہے. سکینہ دیکھتی ہے کہ یہ علم دائیں طرف جھکا مگر سنبھل گیا. کچھ دیر کے بعد سکینہ دیکھ رہی ہے علم بائیں طرف جھکا.
مگر پھر سنبھل گیا۔ لیکن اب ایک وقت وہ آیا کہ جب تیر چلا، مشق میں پیوست ہوا، مشق سے پانی بہا، اور پھر عباس گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے۔ جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں، علم ٹھنڈا ہو گیا، تو خیمہ گاہ کے پاس ہمیں دو ریئیکشنز نظر آتے ہیں، دو رد عمل نظر آتے ہیں۔ سکینہ کے ہاتھ میں جو کوزہ تھا اس بچی نے پھینک دیا، کہنے لگی چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، بس آپ آ جائیے۔ اور دوسری طرف حسین کے چہرے کے اوپر خستگی کے آثار ہیں، کمر کو تھام کر کہتے ہیں واللہ ان کا سر ظاہری، الان ان کا سر ظاہری، اے عباس یہ تیری صدا تو نہیں ہے، یہ تو میری کمر کی شکستگی کا اعلان ہے۔ اور اب حسین کسی طریقے سے اپنے آپ کو عباس کے سرحانے پہنچاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ شیر دلاور زمین کربلا پر اس طرح سے پڑا ہوا ہے کہ بازو قلم ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں تیر پیوست ہے۔ امام نے عباس کا چہرہ اپنی آغوش میں لیا، حضرت عباس نے ہٹا لیا۔ امام کہتے ہیں بھیا کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا غلام کا سر آقا کی آغوش میں اچھا نہیں لگتا، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آقا ابھی تو میں گرا ہوں تو آپ نے میرا سر اپنی آغوش میں لے لیا، کچھ دیر کے بعد جب آپ ذوالجناح سے زمین پر آئیں گے تو کون ہوگا کہ جس کی آغوش میں آپ کا سر ہوگا؟ امام نے حضرت عباس سے کہا اے عباس کو خواہش کوئی تمنا؟ کہا کہ ہاں آقا ایک خواہش اور تمنا ہے، میں نے سنا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی، تمنا ہے، دل چاہتا ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں تو ایک مرتبہ پھر آپ کا چہرہ دیکھ لوں، مگر مولا میں کیا کروں، میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو تو اپنی ابا کے دامن سے ذرا یہ آنکھ میں جو خون بھرا ہوا ہے اس کو صاف کر دیجیے۔ مولا میں آپ کو یہ زحمت بھی نہ دیتا مگر میں کیا کروں، میرے بازو قلم ہو چکے ہیں۔ حسین نے آگے بڑھ کر ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں میں جو لہو بھرا ہوا تھا اسے صاف کیا۔ عباس نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی، حسین کے چہرے کی زیارت کی، اور اب حسین کہتے ہیں بھیا ایک تمنا میری بھی ہے، ایک خواہش میری بھی ہے۔ کہا آقا حکم فرمائیے۔ کہا تمنا یہ ہے کہ جب تم نے کہا آقا کہا مولا کہا بھائی کبھی نہیں کہا، کہ ایک دفعہ تو مجھے بھی بھائی کہہ کر مخاطب کرو۔ حسین کا حکم سنا، عباس نے بھائی کہا اور عباس کا دم نکل گیا۔ بس عزیزو حسین کا مرثیہ سنے اور مجلس مکمل۔ حسین کہتے ہیں اے عباس تیرے جانے سے دو کام ہوئے، کل تک جو آنکھیں چین سے سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں چین سے سونا نصیب نہیں ہوگا، اور کل تک جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی آج کے بعد وہ چین سے سویا کریں گے۔ حسین کیا کہنا چاہتے تھے؟ حسین کہنا چاہتے تھے عباس تیرے خوف سے لشکر یزید سو نہیں سکتا تھا، لیکن آج تیرے جانے کے بعد لشکر یزید تو چین سے سوئے گا، مگر اے عباس تیرے بھروسے پر زینب چین سے سویا کرتی تھی، آج تیرے جانے کے بعد زینب کو سونا نصیب نہیں ہوگا، زینب کی آنکھوں سے نیند رخصت۔ وہ عباسا ماتم حسین۔